بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، طلباء عزیز اور حاضرین مجلس، اسلامی زندگی میں عقائد کی بڑی اہمیت ہے. اور عقائد پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. عقائد میں سب سے بڑا اور خلاصۃ العقائد توحید ہے. یہ عجیب بات ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جنہوں نے علم حدیث بڑی محنت سے حاصل کیا ہے اور برسوں تک سفر میں رہے ہیں، جفا کشی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے،
تو ان کا قارورہ، ہمارے یہاں یورین ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس زمانے میں حکیم قارورہ چیک کرتے تھے. وہ طبیب کے پاس جانچ کے لیے بھیجا گیا. اس زمانے میں طبیب بھی بڑے حاذق ہوا کرتے تھے. آج تو مشینوں کی وجہ سے ہے یہ تمام بہار، اور اتنی مشین ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا ہے کہ تمہاری مشینیں ہماری طاقت کے سامنے فیل ہیں. دنیا کی جتنی سپر طاقتیں ہیں ان تمام میں اپنے لاچار اور بے بس ہونے کا کووڈ کے سامنے اقرار کیا ہے. اور ابھی تک اطباء کا کہنا ہے کہ اس کی کوئی صحیح ٹریٹمنٹ ٹو دی پوائنٹ نہیں ہو رہی. یہ اللہ نے بتایا کہ توحید کو سامنے رکھو، اللہ کی عظمتوں کو سامنے رکھو. اللہ بہت بڑے ہیں، دوسرے سب چھوٹے ہیں. تم اپنی ٹیکنالوجی میں، مادیات میں کتنا بھی آگے بڑھ جاؤ، لیکن اللہ کی قدرت کا مقابلہ بیکار ہے. تم کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. اور مسلمان اسی بھروسے سے چل رہا ہے کہ کرنے والی ذات، یعنی بیماری کا دینا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا کا دینا بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے. اور علاج اپنی جگہ ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، وہ احتیاطی تدبیر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قارورہ چیک کرنے کے بعد طبیب نے یہ فیصلہ دیا کہ جس شخص کا یہ قارورہ ہے اس نے کئی سال سے روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھایا ہے، صرف روٹی کھائی ہے. اس کی باڈی میں ابھی سالن کے جو متعلقات ہیں اس کی ضرورت ہے. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تقریباً 40 سال ہونے کو آئے، میں نے روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھایا. علم جفاکشی، محنت، جد و جہد کے ذریعے سے آتا ہے. ابن بطوطہ بہت بڑے دنیا کے سیاح ہیں. ان کے انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ وہ لگاتار علم کے حصول میں 27 سال تک سیاحت کرتے رہے. آج کل تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کر دی، یہاں نہیں آ سکے تو آن لائن بھی الحمدللہ تعلیم ہوئی اور گھر میں بیٹھ کر بھی طلباء نے پڑھا. یہ اللہ کا کرم ہے. تو عقائد میں سب سے بڑی چیز توحید ہے. قرآن کریم میں توحید کو سمجھانے کے لیے توحید کی دعوت اور دعوت کے ساتھ دلائل توحید پر 10 پارے خرچ کیے ہیں، اور اس کا لب لباب اور خلاصہ نکال کر لائے ہیں سورہ اخلاص میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
یہ چند آیتوں میں توحید خالص بیان فرمائے، اس لیے فرمایا کہ اس کا پڑھنا گویا 10 پاروں کی تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ایمان سے شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے بدء الوحی کا جو باب ہے وہ تو ضمنی ہے، تضمنی ہے، اس میں یہ بتایا کہ دین کی بنیاد من گھڑت نہیں ہے، وحی پر ہے، وحی الہی پر ہے۔ یہ بتانے کے لیے وہاں سے شروع کیا ہے، اور اپنی اصلی کتاب جس کا آغاز فرمایا وہ کتاب الایمان ہے، اور ایمان اصل میں توحید ہی کو کہتے ہیں۔ اور آخری کتاب لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کتاب التوحید، اور اس کا دوسرا نام رد علی الجہمیہ بھی ہے۔ جہمیہ یہ کون ہیں؟ یہ تو فرقے ہیں، فرقے ایک مرتبہ وجود میں آتے ہیں تو اپنی اصلی شکل میں نہیں رہتے، کوئی اور شکلوں میں ڈھل جاتے ہیں۔ آج بھی توحید کی مخالفت کرنے والے بہت ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے بہت ہیں۔ بخاری شریف ان تمام کا جواب ہے۔ دنیا میں جتنے باطل فرقے آئیں گے ان کو حق والے کہاں سے جواب دیں گے؟ تو ان کے پاس 2 نعمتیں موجود ہیں، ایک کلام اللہ، ایک حدیث رسول اللہ۔ یہ دونوں کے ذریعے سے دلائل تلاش کیے جائیں گے اور جوابات دیے جائیں گے۔ قرآن کریم پر اعتراض ہوگا تو اس کا جواب بھی قرآن کریم ہی کے ذریعے سے دیا جائے گا، احادیث کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ جب جب دنیا میں فتنوں نے سر اٹھایا ہے تو اور کوئی سامنے نہیں آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک علماء راسخین اور علماء ربانیین ہی جواب دیتے رہے ہیں۔ اب جو فتنہ کھڑا ہوا ہے قرآن کریم کے سلسلے کا، اس کا جواب بھی بھرپور علماء ہی دے رہے ہیں۔ اور یہ علماء کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ مدرسوں میں چٹائیوں پر بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں اور امت کو نفع پہنچاتے ہیں۔ امت کو نفع یہی ہے کہ ہم بے فکر ہیں اور علماء فکر مند ہیں، وہ رات دن مطالعہ کرتے ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ رات کو اپنے برآمدے میں چکر کاٹتے رہتے تھے علم کی تحقیق کے سلسلے میں۔ کسی نے کہا حضرت آرام فرما لیجئے، جواب دیا کہ امت اس بنیاد پر سوئی ہے کہ علماء اور محمد ابن حسن شیبانی جاگ رہا ہوگا، فتنے آئیں گے تو یہ مقابلہ کریں گے۔ اب میں بھی سو جاؤں تو کیسے چلے گا؟ اور اللہ نے علماء کو بنایا ہی جنت کے لیے۔ کسی نے خواب میں انتقال کے بعد امام محمد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، کیا معاملہ پیش آیا ہے یہ پوچھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، فرشتوں نے سوال کیا، کیا چاہتے ہو؟
جواب دیا گیا اللہ تیرا فضل چاہتا ہوں، جنت کا طلبگار ہوں۔ ہر مومن جنت کا طلبگار ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ جواب دیا اور جواب ملا کہ اگر اللہ کو اپنا فضل نہ کرنا ہوتا اور جنت میں تمہیں داخل نہ کرنا ہوتا تو تمہیں علم سے نہ نوازتے۔ یہ علم دین کی سوغات بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ یہ ذریعہ عزت بھی ہے اور یہ ذریعہ خدمت بھی ہے اور یہ دخول جنت کا ذریعہ بھی ہے اور یہ جہنم سے بچنے کا راستہ بھی ہے۔ علم کیا ہے؟ ایک نور ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کمال یہ ہے کہ وہ جو ہیں جو بات فرماتے ہیں اس پر ان کا عمل بھی رہتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد خالی علمی بحثیں کرنا نہیں ہے، صرف فرقوں کے خلاف دلائل دینا یہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ بھی ہے کہ پڑھنے والے کی زندگی میں علم بھی آئے تو عمل کے ساتھ آئے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی حدیث اور قرآن کے انتہائی طور پر تابع ہے۔ ادب المفرد میں لکھا ہے کہ مغتبت منذ سمعت ان الغیبۃ حرام، جب سے میں نے حدیث میں اور قرآن میں پڑھ لیا کہ غیبت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے، اس دن سے آج تک میرا اعمال نامہ غیبت سے خالی ہے۔ تو عمل ہونا چاہیے تو اس شان کا ہونا چاہیے، اس کمال کا ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سونے کا سکہ الگ ہٹا کے رکھ لیا اور پھر پچنا لگانے کے لیے پچنا لگانے والے کو بلایا، اور بلانے کے بعد پچنا لگوایا۔ پچنا لگوانا یہ بھی مسنون عمل ہے، بہت سی بیماریاں اس کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی تھی پچنے کی، اب وہ لیٹسٹ میڈیکل کے اندر آیا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کپنگ کرو، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہے۔ وہ بات 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پچنا لگانے کے بعد 1 دینار نکالا اور پچنا لگانے والے کو دیا۔ اب 1 دینار تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، صحیح استعمال ہو تو دین ہے ورنہ نار ہے۔ دینار وہ نکال کر دیا تو لوگوں کو تعجب ہوا، حضرت پچنا لگانے میں 1 درہم 2 درہم 1.5 درہم تو بہت ہو گیا، آپ نے تو سونے کا سکہ نکال کے دے دیا۔ فرمایا میں نے حدیث پڑھی، حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ نامی پچنا لگانے والے کو 1 سونے کا سکہ دیا تھا۔ جب سے میں نے یہ پڑھا تھا میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ ایک دن اللہ مجھے رقم دے تو اس سنت پر بھی عمل کروں۔ جب کتاب التہجد شروع کراتے میرے والد صاحب تو طلباء سے پوچھتے کہ آج کتنے طلباء نے تہجد پڑھی ہے؟
تہجد بحث کے لیے نہیں، عمل کے لیے ہے۔ زندگی میں عمل آنا چاہیے۔ تہجد پڑھی کتاب تو تہجد ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ بلوغ کے قریب قریب زمانے سے میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ طلباء کو ترغیب کے لیے یہ بات کہا کرتے تھے، اور اخیر دن تک تہجد پڑھی۔ صرف آخری دن چونکہ اسپتال لے جا رہے تھے تو تہجد نہ پڑھ سکے، ورنہ 17 دن اسپتال میں 2 کرسیاں بیچ میں رکھ کر جو ہے تہجد پڑھتے تھے۔ طبیب نے نہ کہا تھا کہ نہ پڑھیں، فرمایا زندگی بھر پڑھی اور اب دنیا سے جانے کا وقت آیا اور اس کو چھوڑ دوں اچھا نہیں لگتا۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اصلی کتاب جہاں سے آغاز ہوتا ہے کتاب کا، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آغاز اور انجام کے اندر جوڑ رکھتے ہیں، تعلق اور ربط اور کنیکشن رکھتے ہیں، بے جوڑ باتیں نہیں ہوتی ان کی۔ تو کتاب الایمان سے شروع کیا جو حقیقت میں کتاب التوحید ہے، اور آخری کتاب کتاب التوحید ہے، اللہ کی وحدانیت، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، وہ ذات میں بھی واحد ہے، وہ صفات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی ذات کے لیے بہت سی صفات ہیں، صفات افعالیہ ہیں، صفات اکرامیہ ہیں، جلالیہ ہیں، جمالیہ ہیں۔ اب جہمیہ جہم ابن صفوان وہ یوں کہتا تھا کہ اگر متعدد صفات ایک ذات کے لیے مانتے ہیں تو تعدد ذات لازم آتا ہے، ایک سے زیادہ اللہ ماننا لازم آتا ہے۔ کہاں سے یہ بات لے آئے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی آدمی کی کئی صفات ہوتی ہیں، تو اللہ کی کئی صفات ہوں اس میں کیا تعجب ہے؟ ایک طالب علم حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے۔ دیکھو ایک آدمی کے اندر کتنی صفات جمع ہوئیں، تو اللہ کے اندر اگر صفات جمع ہو جائیں تو اس سے تعدد الہ لازم نہیں آتا۔ یہ پوری کتاب التوحید میں تقریباً 58 باب قائم کیے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، اور توحید سے شروع کیا، توحید پر ختم کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان سے شروع کیا اور توحید ایمان ہے اس پر ختم کیا، اور پہلے کہا اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، پھر سب اعمال، اخلاق، عادات، عبادات، عقوبات، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اخیر میں تنبیہ فرمائی کہ پھر توحید کا خیال رکھنا، یہ سب کرو گے اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے دوبارہ ریمائنڈر دینے کے لیے اخیر میں توحید لائے۔ 58واں باب قائم کیا ہے، 192 حدیثیں لائے ہیں کتاب التوحید کے اندر۔ پوری بخاری شریف کے اندر 85 کتابیں ہیں، جن میں سے 50 کتابیں پہلی جلد میں اور دوسری جلد کے اندر 35 کتابیں ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ایک کتاب ہے جس کی آخری حدیث اور آخری باب ابھی طالب علم نے آپ کے سامنے پڑھ کر تکمیل کر لی۔ بخاری شریف اس پر ختم فرمائی۔ ایک جماعت ہے معتزلہ، ان کے بھی الگ الگ عقائد ہیں۔ ان میں سے یہ کہ یہ دیدار خداوندی کے قائل نہیں ہیں،
کبیرہ گناہ کا مرتکب ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وزن جو ہے قیامت کے دن نہیں کیا جائے گا اعمال کا. اللہ تعالیٰ کی صفت عدل خالی بتلانا ہے. وزن نہیں کریں گے اعمال کا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ کہتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت اور اہل حق کہتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی وزنی چیز ثابت کرتے ہیں تو پہلے قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں. آیت لائے، باب قول اللہ تبارک و تعالی وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن اللہ تعالی میزان نہیں موازین قائم کریں گے. موازین جمع یعنی ایک میزان نہیں ہوگی، کئی متعدد ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اسکیل لگائیں گے، وزن کے کانٹے لگائیں گے. یہ وزن کا کانٹا حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس ہوگا اور اس کے دائیں پلے کے اندر اعمال صالحہ رکھے جائیں گے اور بائیں پلے کے اندر اعمال طالحہ رکھے جائیں گے. اور حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ ایک ایک کر کے لوگوں کا لین لگاؤ اور نام پکارو اور ان کے اعمال کا وزن کرو. تو ایک تو یہ بات ثابت کی کہ وزن ہوگا. قرآن کی ایک آیت نہیں ہے، ایک آیت میں نے بھی پڑھی، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. قیامت کے دن وزن کا کیا جانا حق ہے، ثابت ہے. دلائل قرآن کریم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. جب دلائل وزن کے بارے میں ہے تو ہم کو تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مان لینا چاہیے. معتزلہ تعویل کرتے ہیں اور وزن کا انکار کرتے ہیں. امام بخاری ان کا رد کرتے ہیں کہ نہیں وزن ہوگا. اب موازین پر بحث چلی. میں سب پوائنٹس تو کور نہیں کروں گا، دو چار باتیں جو ہے اس کے سلسلے کی وہ تو حضرت مفتی صاحب کر چکے ہیں. اس وقت عوام کا مجمع ہے اس لیے بالکل ہلکی باتیں جو امام بخاری کے مقاصد میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے اور بات ختم کر دینی. تو فرماتے ہیں کہ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ، موازین جمع ہے میزان کی. یہ بحث ہے کہ موزون کی جمع ہے کہ وزن کی جمع ہے کہ میزان کی جمع ہے. ہم ابھی مان لیتے ہیں میزان کی جمع ہے موازین، ایک سے زیادہ. اس میں دو قول ہیں کہ ایک ہی پلڑا ایک ہی ترازو ہوگی، دو نہیں ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی. تو صیغہ جمع کا لائے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ فرمایا وہ ایک ہے لیکن کروڑوں میزان کے برابر ہے. اس بنا پر اس کی ضخامت و فخامت بتانے کے لیے صیغہ جو ہے وہ جمع کا لائے ہیں. والوزن یومئذ الحق سے تو وزن کا ہونا ثابت کر دیا اور موازین کے ذریعے سے بتایا کہ واقعی ترازو لگائے جائیں گے اور ایک ترازو نہیں کئی ترازو لگائے جائیں گے. ایک قول تو یہ ہے کئی ترازو لگائیں گے. اس کی تعویل کی ہے کہ بھئی افراد کی کثرت ہے، بہت سے لوگ ہیں. ہم کوئی سٹی مال میں جاتے ہیں تو وہاں کیش کے کتنے کاؤنٹر لگے ہوتے ہیں، ہر جگہ لوگ پیسے دے کر باہر نکل رہے ہوتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ بھی کئی موازین لگا دیں گے. ایک کے اندر اعمال قلبیہ کا وزن، ایک کے اندر اعمال جسمیہ کا وزن، ایک کے اندر نمازوں کا وزن، ایک کے اندر زکوٰۃ کا وزن. اس طرح متعدد موازین اللہ چاہیں تو لگا سکتے ہیں. لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں خالی ایک ہی میزان ہے لیکن کروڑوں میزان اس کے اندر آ جائے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ترازو کے ایک پلڑے کا عالم یہ ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ ایک پلڑے میں ایسی آ جائیں گی جیسے کسی بڑے میدان کے اندر انگوٹھی کا چھلا ہوتا ہے۔ روح المعانی میں ایک ضعیف واقعہ لکھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت مشہور ہے، صوم داؤدی مشہور ہے۔ صوم داؤدی کسے کہتے ہیں؟ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ آپ لگاتار رمضان میں عادت بن جاتی ہے تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک دن روزہ رکھا دوسرے دن افطار کیا تو روزے کی عادت نہیں بنی، اور افطار کیا تو افطار کی عادت نہیں بنی، روزہ رکھا تو روزے کی عادت نہیں بنی، تو ٹوٹتا رہتا ہے یہ سرکل، تو یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ ایک دن افطار، رات کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، آدھی رات عبادت کو دی تھی، آدھی رات آرام کو دی تھی۔ ایک رات سوئے تو خواب میں ایک لٹک لگ گئی، اے اللہ مجھے میزان دیکھنا ہے۔ یہ کوئی ہماری امت کا مسئلہ نہیں ہے، تو ہر ایک کا وزن کیا جانے والا ہے۔ ان اعمال بنی آدم، بنو آدم کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ بنو آدم میں تو سب آ گئے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور جب تک قیامت تک لوگ آئیں گے تو سب کا وزن ہوگا، اور یہ وزن منٹوں میں ہوگا۔ کہتے ہیں وزن شروع کریں گے دنیا میں آفتاب طلوع ہوتا ہے اس وقت سے، اور زوال پذیر ہوتا ہے اس سے پہلے پوری کائنات کا حساب ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ مجھے میزان دکھائیے۔ جاگ گئے، جاگنے کے بعد بھی یہ دعا کا سلسلہ تہجد میں جاری رہا، آج تو اللہ مجھے میزان دکھائیے۔ اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہاری حیثیت سے بالا تر ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے اصرار کیا نہیں دیکھنا ہے اللہ، دیکھنا ہے، تو کہا دونوں پلڑے نہیں دکھاؤں گا، ایک پلڑا دکھاؤں۔ اچھی بات، جب اصرار بڑھ گیا تو یہ مقام ناز ہے، اس بنا پر یوں کہا اندھیرے میں آسمان پر دیکھو۔ آسمان پر دیکھا تو جہاں دیکھتے ہیں وہاں ترازو کا ایک ہی پلڑا ہلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی عظمت دیکھ کر کانپ گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اب رونا شروع کیا، اے اللہ میری عمر 500 سال ہو جائے اور میں جتنی بھی عبادت کروں یہ اتنا بڑا پلڑا ہے کہ اس کے اندر 500 سال کی عبادت رکھ دی جائے، جب بھی یہ اپنی جگہ سے ذرا بھی ہلے گا نہیں۔ مثال کے طور پر 1000 من غلہ تولنے کی ترازو میں اگر 100 گرام سونا رکھا جائے تو وہ تو حرکت بھی نہیں کرے گا، 100 گرام بتائے گا بھی نہیں۔ تو اللہ اتنا بڑا پلڑا، اس میں میری عبادت تو کہیں کونے میں بھی نظر نہیں آتی، تو یہ سب عبادت کا کیا ہوگا؟ یہ سب رائیگان ہو جائے گی۔ اب ادھر سے جواب ملا کہ داؤد اللہ کی ذات بہت کریم، بہت رحیم، بہت شفیق ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا تو نیکیوں کا پلڑا جو ہے
وہ زمین پر جھکا دوں گا اور برائیوں کا پلڑا تو ہوا میں اڑتا پھرے گا۔ ایک سبحان اللہ کا اللہ کے یہاں وزن ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یوں کہتے ہیں کہ کلمہ سب سے وزنی ہے، تو ہم میں سے کون ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا؟ تو پھر تو ہر ایک کے میزان میں کلمہ رکھیں گے تو وہ وزنی ہو جائے گا، جبکہ حدیث سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ سب کا وزن برابر نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا کیا مطلب؟ اگر آپ ابھی ترازو لے آئیں اور وہ ترازو کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی چٹھی بنا کر ڈالیں، کتنا پلڑا جھکے گا؟ آپ خود دیکھیں گے کہ خود پلڑا نہیں جھک رہا ہے۔ اب حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ کلمے سے پلڑا جھک جائے گا، حدیث البطاقہ ہے۔ 99 برائیوں کے دفتر کے سامنے ایک کلمہ طیبہ جو ہے اس کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دل میں صدق یقین، تقوی، بزرگی، طہارت کی وجہ سے وزن ہے۔ یہ وزن روحانی نقطۂ نظر سے ہے، جسمانی نقطۂ نظر سے نہیں ہے۔ تو موازین بھی سمجھ میں آیا کہ ایک میزان ہو لیکن ہزاروں میزان کا خلاصہ ہو۔ اب وزن کس چیز کا کریں گے؟ اس میں 3 باتیں آ گئی۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اشخاص کا وزن کریں گے، افراد کا وزن کریں گے۔ اجمیر جاؤ تو وہاں بکرا تول کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ کان پکڑ کے قیمت لگاتے ہیں 10,000 کا 20,000 کا بکرا، وہ لوگ بکرا پکڑ کے میزان میں ہی ڈال دیتے ہیں کہ اتنے کلو کا ہوا، اتنے روپے ہوئے۔ ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان کے اندر انسانوں کو ہی ڈال دیا جائے گا، افراد کو ڈال دیا جائے گا، اور ایمان والے افراد ہوں گے تو ان کا وزن جو ہے وہ بڑھے گا، ایمان نہیں ہوگا تو وزن نہیں رہے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس پر بھی دلائل موجود ہیں کہ یوتا یوم القیامت رجلاً، قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا، ضخیماً فخیماً، بڑا موٹا فربا ہوگا، لا یزن عند اللہ وزن بعودۃ، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ اتنا ہیوی آدمی ہے اور وزن نہیں ہوگا، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمانیات کی وجہ سے، توحید کے عقیدے کی وجہ سے وزندار بنتی ہے شخصیت، شخصیت کا وزن اس سے ہوتا ہے۔ ایک روایت نقل کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کمزور آدمی تھے لیکن ایمان بہت مضبوط تھا، قرآن کریم پر بڑا زبردست گرفت ہے، اور قرآن کریم کا بڑا علم اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ایمان لائے 20 سال کی عمر تھی۔ ایک دن مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے، پنڈلیاں پتلی تھی، ذرا پنڈلیاں کھل گئی تو صحابہ کرام ذرا مسکرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسکرانا دیکھا اور فرمایا کہ تم ان کی پنڈلیوں کے پتلے ہونے پر ہنستے ہو، جبکہ لرجل عبد اللہ فی المیزان اثقل من جبل احد۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بظاہر دبلے پتلے نظر آتے ہیں، ان کا ایمان اتنا وزنی ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر جو ہے میزان کے اندر اس کا وزن ہوگا۔ تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ افراد
کچھ لوگ کہتے ہیں اعمال کا وزن ہوگا، وہ چٹھی والی حدیث دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں 99 برائیوں کے دفتر کے مقابلے میں وہ چٹھی لا کر ڈالی جائے گی ایمان والی، وزن بڑھ جائے گا۔ تو صحف اعمال کا وزن۔ اور تیسرا قول ہے کہ عمل ہی کا وزن کریں گے۔ امام بخاری اس کے قائل ہیں، ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ بھئی جب اللہ سب چیز کا وزن کر سکتے ہیں اور موجودہ دور میں ہر چیز کا وزن ہوتا ہے اور ہم لوگ بھی ہر چیز کا وزن کرتے ہیں۔ یہ مولانا کی بات بھاری ہے، آپ کے پاس کون سا میزان ہے کہ آپ نے ان کو بھاری کہا؟ ایک مولانا بالکل دبلے پتلے چھوٹے قد کے ہیں، کہتے ہیں بہت بھاری مولانا ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ بھاری ہے؟ معلوم ہوا ہر انسان کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مشین فٹ کیا ہے کہ وہ باتوں کا بھی وزن کرتا ہے اور افراد کا بھی وزن کرتا ہے۔ جب انسان جو ہے وزن کرتا ہے افراد کا، عمل کا، تو اللہ تعالیٰ اگر عمل کا وزن کر لیں تو کیا بعید ہے اس میں؟ اس کی ذات سے کیا بعید ہے؟ تو عمل کا وزن ہوگا۔ اب عمل کو کیسے؟ عمل نظر تو آتا نہیں۔ معتزلہ یہی کہتے ہیں کہ عمل دیکھا تو નથી તો પછી એને કેવી રીતે વજન કરવામાં આવે? દેખાય કોઈ વસ્તુ તો એનું વજન બી થાય। આ તો દેખાતી નથી, આ હવા આપણને દેખાતી નથી, કેમ વજન થાય? बुखार नज़र नहीं आता लेकिन आज वज़न करते हैं कि नहीं बुखार का? प्रेशर नज़र नहीं आता लेकिन वज़न करते हैं कि नहीं प्रेशर का? आँख के अंदर प्रेशर आता है, उसका वज़न करते हैं कि नहीं? दिल के अंदर कितनी हार्ट बीट्स आ रही है, उसका वज़न किया जाता है। दूध के अंदर पानी कितना है, इसका वज़न किया जाता है। जब इंसान ये वज़न कर सकता है तो अल्लाह ताला तो कादिर क़य्यूम है, वो क्यों वज़न नहीं कर सकते हैं? वो भी वज़न करेंगे। और एक जगह नहीं फरमाया, कई कई जगह फरमाया कि वज़न करके रहूँगा। इसको अक़ीदा बना के चलो। और ये नहीं है कि तुम्हारे अमल का वज़न करूँगा, सोच के रखो और समझ के रखो, तुम्हारी ज़बान से निकलने वाले बोल का भी वज़न होगा। दलील क्या है कि ज़बान से निकलने वाले कलेमे का वज़न होगा? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि किसी ने 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा। ये रिवायत बुखारी में है। 100 मरतबा किसी ने सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही दिन में पढ़ लिया तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को जो समंदर के झाग के बराबर होंगे माफ़ कर दें। ये सुबहान अल्लाह का वज़न निकला। और ये हदीस 3 मकाम पर लाए हैं। जो आखिरी आपने पढ़ी ना अभी, ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस 3 असातिज़ा की वसातत से, जिनमें कुतैबा इब्न सईद भी हैं और अहमद इब्न अशकाब भी और तीसरे ज़ुहैर इब्न हर्ब भी हैं। इन तीनों हजरात ने ये रिवायत ज़िक्र की कि कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, 2 कलमे अल्लाह ताला को, रहमान को बहुत महबूब हैं। रहमान क्यों लाए? रहमान इस बिना पर लाए कि ज़बान ज़रा सी चलाए और अजर इतना बड़ा लिख दे। इससे बड़ी शान रहमानियत कहाँ से ढूंढोगे? सुबहान अल्लाह कहा और इतना बड़ा अजर लिख दिया। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, इसलिए अल्लाह नहीं कहा, रहमान कहा। और आगे फरमाते हैं खफीफतान अलल लिसान, कोई भी सिफत कवी वाला हर्फ जो है इन सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम के अंदर नहीं आता। हल्की सिफात है, बोलने में बहुत सहलुल अदा है। उलमा तवज्जो दे, सहलुल अदा है। इसलिए खफीफतान अलल लिसान का मतलब है अदायगी के एतबार से इंतहाई सहूलत वाले। और तीसरा सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में तक़वा, तहारत, इन तमाम चीज़ों की वजह से इसका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये कलिमात वज़नी हो जाएंगे।
اب شروع میں یوں کہا تھا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پیارے ہیں، رحمان کو بہت پیارے ہیں، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت پیارے ہیں۔ تو بہت پیارے سے یہ خیال گزرتا تھا کہ جب پیارے ہیں تو ہوں گے بھی ذرا ڈیفیکلٹ، مشکل ہوں گے، تو فرمایا خفیفتان، بہت ہلکے ہیں، زبان سے ادا ہونے میں بالکل آسان، اور ثواب اور اجر کے اعتبار سے فرمایا بہت عالی شان ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر عطا فرماتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں لو میں نے اپنی کتاب کو ختم کیا اللہ کے ذکر پر۔ ابھی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کی میں نے کہا تھا کہ پوائنٹس دوں گا آپ کو، ٹپس دوں گا، سب چیزیں ایک ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو کلمے کی تعبیر ہے، یہ کلمے کی تعبیر ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کی صفات اس کے اندر بیان ہوئی ہے، وہ ایسا ہے کہ تمام عیوب سے اللہ کی ذات جب پاک ہے تو تعریف کے لائق اور عبادت کے لائق کون ہوگا؟ وہی ہوگا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہو جائے نا تو اللہ کی یاد سے مجلس کو ختم کیا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، یہ مجلس کے اختتام پر پڑھی جانے والی دعا ہے۔ یہ امام بخاری کے شرط پر نہیں ہے، اس بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بجائے بہترین حدیث لائے، حافظ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے، اور اس کے ذریعے سے فرمایا کہ یہ اس کا بدل۔ علماء نے لکھا کہ ایک آدمی دنیا سے گیا، جا رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکا، بلکہ اس نے اختتام زندگی پر یوں پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو فرشتے لکھیں گے کہ اس نے کلمہ پڑھا، کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ کی ڈیفینیشن کلمہ طیبہ نکلتی ہے۔ جب سبحان اللہ کی ڈیفینیشن کلمہ ہے تو کلمہ پڑھ کر گیا۔ اب ایک واقعہ سناؤں آپ، کیسے حسن خاتمہ۔ امام بخاری نے حسن افتتاح کیا تھا اپنی کتاب کا توحید کے ذریعے سے کہ یہ پرچم بلند رہنا چاہیے، اور کتاب کو ختم کر کے بتایا کہ دنیا سے جاؤ تو تمہاری زبان پر اللہ کا نام ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ، حسن خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو حسن افتتاح بھی بتایا اور حسن خاتمہ بھی بتایا۔ اخلاص ہونا چاہیے تمہاری نیتوں کے اندر، اور اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا جائے تو اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اعمال کو وزنی بنانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور اپنی باتوں کو کنٹرول میں رکھنے کی بات بھی کہتے ہیں کہ زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اگر پوری بخاری نہیں پڑھی آپ نے، صحیح طریقے سے نہیں پڑھی، ایک ایک روایت پر بحث نہیں کی، لیکن اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے اقوال بھی تولے جائیں گے، زبان پر کنٹرول آ گیا تو بہت بڑی بیماریوں سے بچ جاتا ہے آدمی۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ دو چیزیں انسان کے اندر ایسی ہیں کہ اس کی حفاظت کی اگر وہ گارنٹی دے دے، گارنٹی یہ دے کہ یہ دو چیزوں کا استعمال شریعت کے قانون کے مطابق اور اللہ چاہے طریقے پر کرے، تو حضور فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہم روزانہ سنتے رہتے، ایک ہے زبان جبڑوں کے درمیان، اس کی حفاظت اگر ہو گئی اور یہ کنٹرول سے رہی، برائیوں سے، غیبت سے، بغض سے، عداوت سے، کبر سے، جھوٹ سے، تو فرماتے ہیں جنت کی گارنٹی حضور دے رہے ہیں۔
اور نمبر 2 دو پیروں کے درمیان شرمگاہ والا ٹکڑا، اس کی حفاظت کی اگر گارنٹی دے دو کہ غیر شرعی طریقے پر اس کا استعمال نہیں ہوگا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تم کو لے جانے کا میں ضامن ہوں۔ تو زبان کو کنٹرول میں رکھنا یہ سب سے بڑا سبق ہے جو حضرت امام بخاری اپنی کتاب کے اختتام پر ہم کو دے رہے ہیں۔ ایک محدث کا انتقال ہو رہا تھا، انتقال سے پہلے شاگرد بیٹھے ہوئے تلقین کر رہے ہیں، لقنوا موتاکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تو تلقین کر رہے ہیں، لیکن شاگرد ہیں تو شرم آ رہی ہے کہ جس محدث کے پاس حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں پڑی اس کو ہم کیا تلقین کریں گے۔ استاد کا بڑا مقام ہوتا ہے، استاد کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے حضرت مولانا شعیب صاحب نے ابھی جو نیا لائحہ بنایا ہے اس میں اساتذہ کا احترام اور ان کے لیے بے انتہا رعایتوں کا ایک پلان انہوں نے بنایا۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیاب فرما دے، اور دوسرے دارالعلوم اور ادارے والے اور مکاتب والے اور ٹرسٹ والے بھی ان کے اوپر غور کریں کہ جس میں ائمہ، علماء، مؤذنین، دین کا کام کرنے والوں کو خاطر خواہ تنخواہ دی گئی ہو، ان کی ضرورتوں کے موقع پر ہم کام نہ آئے تو کون آئے گا؟ اللہ کی مدد تو آتی ہے ان کے ساتھ، لیکن ہم کو بھی جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ محدث جلیل جا رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آنکھ بند ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، کلمہ پڑھ نہیں رہے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے بہت بڑی بات ہے، حسن خاتمہ نصیب ہو جائے۔ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ حسن خاتمہ نصیب ہونے کے کیا کیا طریقے ہیں، کیا کیا وجوہات ہیں، کیا کیا سبیلیں ہیں، کیا کیا ذرائع ہیں، کیا کیا طریقے ہیں۔ ایک شاگرد کو خیال آیا کہ ان کی ایک حدیث مجھے یاد ہے، انہوں نے وہ حدیث پڑھنا شروع کیا۔ اب حدیث پڑھ رہے ہیں، سمعت من هذا الشیخ عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ، وہاں کے ٹھہر گئے، مصلحت تھی یہ ٹھہر جانے میں، ٹھہر گئے۔ جس کا آخری کلام ہو، کیا ہو؟ وہ محدث نے آنکھ کھولی فوراً، اتنے سالوں سے تجھے پڑھایا بھول گیا آگے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ محدث نے خود پڑھا، ادھر لا الہ الا اللہ پڑھا اور ادھر روح قبض ہوئی، دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی مجلس کو رائگان مت کرو، بیکار مت کرو، اللہ کی یادوں سے لبریز رکھو۔ جو لوگ دنیا کی باتیں مجلس میں کرتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، برائیاں کرتے رہتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے کے اوپر سے اٹھے ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محفل دینی بن جائے، ذاکرانہ بن جائے، ذکر کی مجلس بن جائے، تو پھر پڑھو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ذکر اللہ پر ختم کر کے ہم کو ذکر کی تلقین کی ہے کہ اپنی زندگی کو اگر ذکر سے وابستہ رکھو گے، دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ذکر ہے۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر سے اپنی کتاب کو شروع کیا، اور سبحان اللہ و بحمدہ ذکر ہے، اس کے اوپر میں اپنی کتاب کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں ذکر کو وظیفہ بنائیے، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھیے۔ مدرسے یہ اللہ سے جڑنے کا،
اور بچوں کو دینی علم دینے کا گہوارہ ہے، یہ فیکٹری ہے، یہیں سے تمام جو ہے سپلائی پورے عالم کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو ترقیات سے نوازے، عافیتیں نصیب فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور یہ اختتام کو حسن اختتام بنا دے۔ نئے سال میں ادارہ عافیت کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ جاری ہو، اور جتنے ادارے ہیں وہ سب بھی اللہ تعالیٰ شاد رکھے، وہاں جو علماء محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو آباد رکھے، اور ہر قسم کے شرور اور فتن جو آ رہے ہیں موجودہ زمانے میں مدارس پر، اللہ تعالیٰ یہ مدارس کی اور یہ دینی قلعوں کی اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں بہت سے علماء ہیں اور بزرگان دین ہیں اور مشائخ ہیں، میری ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں کچھ عرض کروں، لیکن چونکہ مولانا شعیب صاحب نے اور حضرت مفتی اسلم صاحب زیدہ مجدوم نے بہت زیادہ اصرار کیا، مجبور کیا، اس لیے یہ گستاخی ہو گئی، یہ چند کلمات عرض کیے۔ میں بزرگوں سے، علماء سے معافی اور معذرت کے ساتھ اپنی طالب علمانہ جو گفتگو ہے اس کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ نہیں پہلے کر لیتا فارغ ہونے والے طلباء کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ مسند پر جلوہ افروز حضرات علماء سے درخواست ہے کہ ان فارغ ہونے والے طلباء کے سروں کے اوپر دستار فضیلت سجائیں۔ نمبر اول سے کامیاب ہونے والے مولوی نثار احمد بن سخاوت علی، مفتی ادریس صاحب۔ سب حضرات آ جاؤ، علماء کرام آ جاؤ۔ مولانا سہیل صاحب، مولوی سعد بن رشید، مولوی محمد سفیان، مولوی واصف، مولوی منصور بن مصطفیٰ، مولوی محمد سفیان بن مناف، مولوی حسیب الرحمن، مولوی صغیر احمد۔ ان تمام فارغ ہونے والے طلباء کے لیے ایوب بھائی بوبات کی طرف سے ایک لفافہ موصول ہوا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔